اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر مختلف کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان پڑھنے کے بعد اپنا تجزیہ کرتے ہیں۔ دوستوں، آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے وہ ہے جلوہ نور صاحب الزمان علیہ السلام۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جو امام کے بارے میں مختصر زندگی نامہ ہے اور منتخب احادیث کا مجموعہ ہے جو ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کارگر ثابت ہوں گی۔ آغاز کتاب میں پیش لفظ کے بعد امام زمانہ کا مختصر سا تعارف بیان کیا گیا ہے، جسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صاحب الزمان علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ خاتم سلسلہ امامت حضرت امام مہدی علیہ السلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہیں۔ آپ کو امام مہدی، امام منتظر، حجت اللہ، خلف صالح، حضرت صاحب عصر، صاحب الامر، صاحب العصر والزمان اور قائم آل محمد جیسے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ آپ کا پدری نسب نامہ یہ ہے: حضرت امام مہدی بن حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نسل رسالت کی بقا اور نور رسالت کا فروغ آپ کے دم سے قائم ہے۔ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت شمعون تک منتہی ہوتا ہے، جو جناب عیسیٰ کے وصی تھے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 شعبان 255 ہجری بوقت صبح صادق بروز جمعہ ہوئی۔ حضرت کی جائے ولادت سامرا ہے۔ آپ کا عہد امامت 260 ہجری یعنی 260 ہجری میں 9 ربیع الاول کی مبارک تاریخ سے شروع ہوا۔ اس وقت آپ کا سن مبارک 5 سال تھا۔ حضرت کا عہد امامت آج تک جاری ہے اور جب تک مشیت الہی ہوگی جاری رہے گا۔ آپ کی مدت حیات اور دور امامت کی مدت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ آپ انبیاء و ائمہ کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ ہی کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کا پورا زمانہ ختم ہو جائے تب بھی خدا آخری دن کو اتنا بڑھا دے گا کہ اس دن ایک شخص کہ جو مجھ سے ہے مبعوث کرے گا، جس کا نام میرا نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے لبریز ہوگی۔ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور یقینی امر ہے۔ خالق کائنات نے اس کائنات کو عبث خلق نہیں کیا، بلکہ یہ کائنات حق کے ساتھ خلق ہوئی ہے اور منشاء الہی یہ ہے کہ حق ظاہر ہو اور باطل مٹ جائے۔ بے شک باطل ہے ہی مٹنے والی ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ہر دین پر غالب ہو جائے۔ پوری کائنات کو برضا و رغبت یا مجبوراً اسلام ضرور لانا ہے اور اللہ پر اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافر ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔ زمین کے وارث اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور جن کو زمین پر کمزور بے بس کر دیا گیا ہے، ان کو اپنی قدرت سے امام بنائے اور انہی کو زمین کا وارث قرار دے۔ اس کائنات میں حق کا قیام اور باطل کا مکمل خاتمہ ابتدائے آفرینش سے آج تک ممکن نہ ہو سکا۔ باطل کسی نہ کسی طور پر حق کے مقابلے پر موجود ہے۔ پوری کائنات دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی اور نہ ہی اللہ کے مومن اور مخلص بندے جن کو زمین پر کمزور کر دیا گیا زمین کے وارث اور خلیفہ تسلیم کیے گئے، لیکن منشاء الہی کو بہرحال پورا ہونا ہے۔ قیام حق اور استیصال باطل کا کام حضرت امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہے، جس کے ذریعے دین کو مکمل غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے بھر جائے گی۔ 260 ہجری سے 369 ہجری تک کا عرصہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے، جس کے دوران عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد سمری آپ کے وکیل و سفیر رہے۔ 329 ہجری
سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا، جس کا دوران آپ کا براہ راست کوئی نائب اور سفیر نہیں ہے، لیکن وکالت کے عام شرائط کے تحت نیابت کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی غیبت اہل ایمان کے لیے ابتلاء و آزمائش اور اہل کفر و نفاق کے لیے مہلت کا وقفہ ہے۔ چونکہ آپ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ کے ذریعے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اس لیے ظالم و جابر حکمران آپ کی ولادت کو روکنے کے در پہ رہے۔ فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ کے باب میں امر الہی پورا ہوا، اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بھی عمل میں آئی۔ پھر چونکہ ظلم و جور کی قوتیں آپ کی زندگی کے در پہ تھیں، اس لیے اللہ نے آپ کو حجاب غیبت میں پوشیدہ کر دیا۔ اب آپ دنیا کی نگاہوں سے مستور ہیں، لیکن دنیا آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے۔ آپ اس کائنات پر اسی طرح شاہد ہیں جس طرح آپ کے بابا و اجداد شاہد تھے۔ آپ لوگوں کے اعمال کی نگرانی، امور الہی کی نفاذ، بندگان خدا کی ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ حجاب غیبت میں رہ کر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی معرفت ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ عالم اسلام کے جن معتبر علماء نے آپ کی وجود اور غیبت کو تسلیم کیا، ان میں محمد بن طلحہ شافعی، ابن حجر مکی، شیخ علی بن صباغ مالکی، محی الدین شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور علی وقاری جیسے نام شامل ہیں۔ علامت ظہور: آپ کے ظہور کی علامت کی دو قسمیں ہیں: حتمی علامات اور غیر حتمی علامات۔ حتمی علامات: خروج دجال ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک شخص ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد کوئی مکار اور فریب کار حکومت ہو جس نے دجال والے ساز و سامان کے ذریعے دنیا کو مسحور کر دیا ہو۔ ندائے آسمانی: کچھ آوازیں ماہ رجب میں آئیں گی، کچھ ماہ رمضان میں، اور کچھ ظہور کے وقت بلند ہوں گی، اور ظہور کا اعلان کر دیا جائے گا۔ خروج سفیانی: اس کا نام عثمان بن عنبا ہوگا، جو پہلے دمشق، حمص، فلسطین، اردن، تنصیر پر حکومت قائم کرے گا، جس کے بھیجے ہوئے لشکر بغداد، نجف، کربلا اور مدینہ میں قتل عام کریں گے۔ ایک لشکر امام علیہ السلام کے لشکر سے شکست کھائے گا، اور مکے کی جانب والا 3 لاکھ کا لشکر زمین پر دھنس جائے گا۔ سفیانی لشکر امام علیہ السلام کے ہاتھوں بیت المقدس میں مارا جائے گا۔ نفس زکیہ کا قتل: اولاد رسول میں سے ایک پاکیزہ نفس انسان کو خانہ کعبہ کے قریب رکن و مقام کے درمیان قتل کر دیا جائے گا، جس کے بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ سید حسنی کا خروج: دیلم و قزوین کی جانب سے سید حسنی، جن کا شجرہ نسب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، نصرت امام کے حق میں آواز بلند کریں گے، جس پر طالقان کی ایک عظیم سپاہ آپ کے گرد جمع ہوگی۔ حضرت امام اثر علیہ السلام کے ظہور کی خبر ملے گی تو سید حسنی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دلائل امامت کا مطالبہ کریں گے، جس کے بعد ان کی بیعت کر لیں گے۔ ماہ رمضان کے وسط میں سورج گرہن اور آخر میں چاند گرہن واقع ہوگا، جو عام طور پر قابل وقوع نہیں سمجھا جاتا۔ آسمان پر چشمہ خورشید سے ایک پنجہ یا سورج کا ظاہر ہونا۔ غیر حتمی علامات روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ بعض غیر حتمی علامات یہ ہیں: مسجد کوفہ کی دیوار کا منہدم ہو جانا، کوفہ کا تباہی کے بعد دوبارہ آباد ہونا، دریائے نجف میں پانی کا جاری ہو جانا، دنیا میں شدید قسم کا قحط ہونا، اکثر ملکوں میں زلزلہ اور طاعون کا پیدا ہونا، مسلسل قتل و غارت کا ہونا، مساجد میں سونے کا کام، میناروں کا بلند ہونا، مشرق زمین سے ایک ایسی آگ کا ظاہر ہونا جس کا سلسلہ 3 روز یا 7 روز تک جاری رہے گا، سارے آسمان پر سرخی کا پھیل جانا، کوفے میں قتل و غارت گری، خراسان سے سیاہ پرچم کا برآمد ہونا،
جمادی الثانی اور رجب میں زبردست بارش کا ہونا، تمام عالم میں ظلم و ستم اور فسق و فجور کا عام ہو جانا۔ حدیث نمبر 1، مقدرات الہی۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے، ارادہ اور عمل کرتا ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی سوچ اور ارادے کی برخلاف ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوت ہے جس کا ارادہ ہمارے ارادوں پر غالب ہے، کوئی ایسی قدرت ہے جس کی تقدیر ہماری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے پروردگار کو پہچانا۔ اس سے جہاں مقدرات اور ارادہ الہی کی فوقیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ایک حقیقت اور آشکار ہوتی ہے، وہ یہ کہ انسان کسی بھی کام کی قوت اور قدرت کے باوجود توفیق الہی کا بھی محتاج ہے۔ اسی لیے مولا امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں، مقدرات الہی کبھی مغلوب نہیں ہوا کرتے، ارادہ الہی کو مسترد نہیں کیا جا سکتا، اور توفیق الہی پر کوئی چیز بھی سبقت نہیں لے جا سکتی۔ آج کے لیے ہم اپنی کتاب کو پڑھنا یہیں پہ روکتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم حدیث نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ شکریہ۔